السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, بڑی انٹرسٹنگ خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. ہم ایک سیریز جو ہیں وہ آلریڈی کر چکے ہیں جس میں جو کوکین کوئین ہے پنکی, اسے تو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے حوالے سے کیا کارروائی ہو رہی ہے اس کو تو ہم انشاءاللہ فالو کرتے رہیں گے, آپ کو اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے. 3 روزہ جسمانی ریمانڈ اس کا جو ہے وہ آلریڈی منظور کیا ہوا ہے, لیکن مائی ٹیم از فالوئنگ دیٹ. انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں اس کے بارے میں بتائیں گے. اس ویلاگ میں بھی ابھی تھوڑی سی اپڈیٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن کوکین کوئین کے بعد جناب اب چرس کی ملکہ بھی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, یعنی کہ کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ اب اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے, یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے, اور اس میں خواتین کیوں پکڑی جا رہی ہیں, یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے. یہ سٹوری ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ چرس کی ملکہ کون ہے اور اس کا نیٹ ورک کیسا تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے جناب. بھارت میں پاکستان سے بات کرو, پاکستان سے بات چیت کرو, اس سلسلے میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اور آوازیں بھی ایسے کوارٹر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ نریندر مودی جو ہے ذرا کچھ پریشان ہوں گے, کیونکہ ان جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں جہاں پہ ایکچولی ایسی جگہوں سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے جہاں پہ ان کو ان ڈیمانڈز کو سننا پڑتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ایک مالیاتی اسکینڈل آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہوں گا. اسلام آباد سے یہ خبر آئی ہے, اور وہاں پہ یہ خبر جو ہے وہ 2-3 مختلف چینلز نے یہ خبر دی ہے کہ 12 ارب روپے سے زائد رقم کا مبینہ طور پر پیٹرول پمپس انویسٹمنٹ نیٹ ورک جو ہے اس کا ایک فراڈ سامنے آیا ہے, جس میں سرکاری افسران بھی مبینہ طور پر اس دھندے میں شامل ہیں. یہ الزامات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. راولپنڈی اور اسلام آباد انتظامیہ کے گریڈ 18 سے اوپر کے بعض افسران کے نام سامنے آئے ہیں. پیٹرول قیمتوں میں اضافے سے منافع کمانے کے نام پر سرمایہ کاری اسکیم چلائی جاتی رہی. سرمایہ کاروں کو بتایا جاتا کہ پیٹرول ذخیرہ کر کے بھاری منافع جو ہے وہ کمایا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب سے یہ جنگ چل رہی تھی پچھلے 2 مہینے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی ہی رہیں. تو اس چکر کے اندر جو ہے وہ اگلوں نے اپنی ایک اسکیم نکال لی کہ جناب آپ پیسہ لگائیں, پیٹرول سٹور کریں اور اس کے بعد اسے مہنگا بیچیں. جب وہ مہنگا بکے گا تو آپ کو منافع ملے گا. اب اس کے اندر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد آبویسلی پہلے پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ ایویلیویٹ ہوتی تھی, اب ہر ہفتے کو ہوتی ہیں, تو بلکہ اگلے 48 گھنٹے میں بھی ہونے لگی ہے. دعا کیجیے گا سب خیر خیریت ہی رہے. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی افسران نے مبینہ طور پر فرنٹ مینوں کے ذریعے جو ہے وہ سرمایہ کاری لوگوں سے کروا رکھی تھی. راولپنڈی اور اسلام آباد کے متعدد بڑے پیٹرول پمپس اس نیٹ ورک کا حصہ بتائے جاتے رہے. اس پورے نیٹ ورک کے مرکزی کردار کے طور پر عادل اکرام کا نام ایک سامنے آیا ہے. عادل اکرام کے خلاف اسلام آباد اور دیگر شہروں میں متعدد مقدمات جو ہے وہ درج ہو چکے ہیں. مارگلہ, کوسار, رمنا اور ہری پور سمیت مختلف تھانوں میں جو ہے وہ کیسز زیر تفتیش ہیں. محمد سلمان نے 61 کروڑ روپے مالیت کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروایا ہے. مبشر احمد نے 16 کروڑ 80 لاکھ روپے کے چیک ڈس آنر کا کیس درج کروایا. عمر خان نے 10 کروڑ 70 لاکھ روپے مالیت کا مقدمہ درج کروایا. یہ تمام وکٹمز ہیں جن کے پیسے جو ہے وہ ایکچولی سرمایہ کاری اسکیم کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے. ابتدا میں سرمایہ کاروں کو باقاعدگی سے بھاری منافع دیا جاتا رہا. بعد میں جو ہے اچانک ادائیگیاں رک گئیں اور اربوں روپے پھنسنے کا انکشاف ہوا. ذرائع کے مطابق سرمایہ کار لانے کے لیے اسلام آباد کے ایک جم کا مینیجر بھی جو ہے وہ سرگرم رہا. جم مینیجر مبینہ طور پر اپنے کلائنٹس کو سرمایہ کاری پر آمادہ کرتا اور فوائد بتاتا رہتا. اسی جم مینیجر نے بعد میں عادل اکرام کے خلاف ایک بااثر افسر کی حمایت پر FIR بھی کٹوائی. پیٹرول پمپس کے نام پر 20 سے زائد کمپنیوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. مختلف کمپنیوں کے ذریعے رقوم کو منتقل اور چھپانے کا مبینہ نظام استعمال کیا گیا. ذرائع کے مطابق اس اسکینڈل میں لگنے والی زیادہ تر رقم سرکاری افسران کی بتائی جا رہی ہے. کئی افسران نے مبینہ طور پر اپنی اصل شناخت چھپانے کے لیے فرنٹ مین استعمال کیے. سرمایہ کاری میں استعمال ہونے والی رقوم کے ذرائع پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں. ذرائع کے مطابق بعض بااثر افراد متاثرین کو نام سامنے نہ لانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. کئی متاثرین کو مبینہ طور پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ افسران کے نام جو ہے وہ منظر عام پر نہ آئیں. اسلام آباد بلیو ایریا کے ایک منی چینجر کا نام بھی تحقیقات میں سامنے آ چکا ہے. تمام رقوم مبینہ طور پر سعودی عرب اور اسپین منتقل کی جا چکی ہے. رقوم کی مبینہ بیرون ملک منتقلی اور منی لانڈرنگ کے پہلوؤں کے اوپر بھی جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں. تو ایک بڑا ہی میگا اسکینڈل جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے. اربوں روپے کا اسکینڈل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. بائی دا وے ایک اور اس طرح کا اسکینڈل جو ہے اس کے اوپر میں بھی اس وقت کام کر رہا ہوں. ابھی ڈیٹیلز میں اس لیے صرف شیئر نہیں کروں گا کیونکہ ابھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں, اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایک کپڑے بنانے والی
ایک کمپنی سے بتایا جاتا ہے. اس کا مالک جو ہے وہ لوگوں سے اسی طرح کی اسکیموں, اسے پونزی اسکیم کہتے ہیں بیسکلی, اور بڑا پرانا طریقہ کار ہوتا ہے جی آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور اس کے بعد اتنا انٹرسٹ جو ہے ہم آپ کو دیں گے. جس طرح بینکوں میں بھی جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے وہ کھلتے ہیں, تو یہاں پہ لوگوں نے اپنی اپنی انڈیویجول, آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا ڈبل شاہ کا, تو یہ بیسکلی کوئی اسی طرح کے چکر ہے کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں اور ہم اتنے پرسنٹ جو ہے آپ کو منافع دیں گے. تو یہ جو شخص ہے, یہ جو کپڑے بنانے والی کمپنی ہے, اس کا پورا ویب سائٹ وغیرہ بھی ہے, میں پوری اس کی تحقیقات کر رہا ہوں اس وقت, اور اس کے وکٹمز کو جو ہے میں اس وقت اکٹھا کر رہا ہوں. وہ شخص جو ہے وہ اپنے وکٹمز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو پیسے واپس کر رہا ہے. لیکن اگر یہ سلسلہ مطلب کمپلیٹ نہ ہوا, اگر یہ ری پیمنٹ جو ہے واپس نہ ہوئی, تو پھر انشاءاللہ وہ اسکینڈل بھی جو ہے ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اچھا جی, اس کے علاوہ وہ جو چرس کی ملکہ ہے, میں اس کی ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن پہلے لاہور, پشاور اور کراچی میں گورنر ہاؤس میں صدارتی اعزازات کی تقریب کا جناب انعقاد ہوا, اور جہاں گلوکاری, کھیل, تعلیم اور صحافت سمیت مختلف شعبوں میں خدمات پر شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا. دوسری جانب ایوان صدر میں سول اعزازات کی تقسیم کی ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے نشان امتیاز, ہلال شجاعت, ہلال امتیاز, ستارہ پاکستان, ستارہ شجاعت, ستارہ امتیاز, صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی, ستارہ خدمت, تمغہ شجاعت اور تمغہ امتیاز کے اعزازات جو ہے وہ دیے. نشان امتیاز حاصل کرنے والوں میں نوابزادہ نصر اللہ مرحوم, عرفان الحق صدیقی مرحوم اور عطاء الحق قاسمی صاحب جو ہیں ان کے نام شامل تھے. ہلال امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں سردار اویس احمد خان لغاری, محمد علی, اصغر ندیم سید, شاہد آفریدی اور تاج حیدر مرحوم جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارش پر کوہاٹ کے قریب اپنی جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچانے والے بہادر شہری لیاقت علی کو صدر پاکستان نے ستارہ شجاعت سے جو ہے وہ نوازا ہے. اس کے ساتھ ساتھ صحافی ہیں ماجد نظامی صاحب, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ان اعزازات کے اوپر کیا. انہوں نے کہا مشیر نجکاری محمد علی کو گراں قدر خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا. تقریب میں ان کے تعارف میں بتایا گیا کہ چیئرمین پاور سیکٹر آڈٹ کمیٹی کی حیثیت سے آپ کے اقدامات سے 129 ارب روپے کی بچت اور سالانہ 200 ارب روپے کمی متوقع ہے. انہوں نے کہا توقع پر ہی تمغہ عطا کرنا ایک نئی روایت ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے توقع ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو ابھی جو ایک چیز ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے بھائی تسی تمغہ تو لو نا, بعد بھی ویکھاں گے جہی سانوں توقع ہے پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن تمغہ تو تسی ضرور لو. اچھا جی, اس کے علاوہ ایوان صدر میں سابق چیئرمین نیب جسٹس دیدار علی شاہ کو تمغہ امتیاز دیتے ہوئے حاضرین میں سے کسی نے سندھی میں اونچی آواز میں کہا آہا نا انصافی آہی, یعنی کہ یہ نا انصافی ہے. جب ان کا نام لیا گیا اور ان کو ایکچولی ایوارڈ دینا تھا تو وہاں پہ کسی نے یہ آواز کس دی. ایوان صدر میں سب شرکا اچانک چونک گئے جب اعزازات کا اعلان کرنے والے بھی ایک لمحے کے لیے وہاں پہ رک گئے کہ یہ کسے یہ اعزاز جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرانے کے اوپر جناب کل پی ٹی آئی کے ارکان آپس میں ہی لڑ پڑے. پہلے یہ دوسروں سے لڑتے ہیں, پھر یہ آپس میں بھی لڑ پڑتے ہیں. اب جنید اکبر صاحب اور اقبال آفریدی صاحب جو ہے ایوان کے اندر گتھم گتھا ہو گئے, اور اقبال آفریدی نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر قرم کی نشاندہی کر دی. اب بیسکلی وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, اور جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر کے طور پہ جو ہے یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر قرم کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے تو جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے یا آپ کی پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ یہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ جناب میں قرم کی نشاندہی کر دوں, تو انہوں نے بغیر اس کے جو ہے وہ قرم کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ قرم کی بات کرنے کے اوپر ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. اب جب یہ اجلاس ملتوی ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ جنید اکبر صاحب اور دیگر اراکین جو ہے وہ اقبال آفریدی پر غصہ ہوئے, جبکہ جنید اکبر اور اقبال آفریدی کے درمیان ایوان میں ہی ہاتھا پائی بھی ہوئی. تاہم دیگر ارکان نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ بیچ بچاؤ کروایا. اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے جو میں آپ کو اتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت بن چکی ہے جس میں آپس میں یہ لڑتے رہتے ہیں. تو اب فلور آف دا ہاؤس بھی جو ہے پارٹی کے دو اراکین آپس میں گتم گتا ہو گئے. اس پارٹی کا کیا حال ہوگا اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے جناب سینیٹرز کو بلو پاسپورٹ دینے کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا, اور تجویز دی ہے کہ سینیٹرز اور ان کے بچوں کو بلو پاسپورٹ دینے کے لیے 6 سال کی شرط جو ہے وہ ختم کی جائے. بل پیش کرنے والے سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ اگر کوئی 3 سال تک سینٹ کا رکن رہتا ہے تو اس کو بلو پاسپورٹ ملنا چاہیے, جس پر وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ بلو پاسپورٹ کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. میں نام نہیں لیتا, سب کو معلوم ہے کہ کس کس نے بلو پاسپورٹ کا غلط استعمال کیا ہے. طلال چودھری نے کہا کہ بلو پاسپورٹ پر متعدد ممالک جانے کے لیے ویزا درکار نہیں ہوتا, اور رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کا 28 سالہ بیٹا بلو پاسپورٹ ایک ملک میں گیا اور وہاں سے اٹلی نکل گیا, جہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی اور بلو پاسپورٹ سرنڈر کر دیا. وہاں سے جو ہمارے لیے میسج آیا بہت شرمندگی کا باعث ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب یہ پتہ لگا ہے کہ اقبال آفریدی صاحب وہی جن کا ابھی جھگڑا ہوا ہے
انہی کے صاحبزادے 28 سالہ جو ہے وہ بلو پاسپورٹ ان کے پاس تھا, وہاں پہ گئے اور جا کے انہوں نے سرنڈر کر دیا اور وہاں پہ اسائلم انہوں نے کلیم کر دیا. تو یہ بڑی مطلب باعث شرمندگی یہ بات تھی کہ جناب آپ کو جو ہے وہ ایک ملک کی جانب سے آپ کے والد صاحب جو ہیں پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, آپ کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے اور آپ اس کو جا کے جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے. اگر آپ نے کرنا ہی تھا آپ پہلے اس بلو پاسپورٹ کو یہاں سرنڈر کرتے, اپنے آپ کا جو نارمل گرین پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جا کے ٹریول کریں, جا کے اس کے بعد اسائلم لیں, جو مرضی آپ کریں. لیکن بیسکلی آپ نے آسان روٹ آپ نے دیکھا, آپ نے کہا بلو پاسپورٹ کے ذریعے ٹریول کرنا آسان ہوتا ہے, کوئی ریسٹرکشنز ہوتی نہیں ہے, نکلنے والی گل کرو ادھروں. اور وہ انہوں نے جناب یہ روٹ جو ہے وہ انہوں نے اختیار کیا. بعد میں مرزا اقبال آفریدی صاحب جو ہے جو پارلیمنٹ کے باہر آئے تو صحافیوں نے ان سے سوال کیا, اس کے اوپر وہ ذرا تھوڑے سے سیخ پا بھی ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آئے روز جب دہشت گردی ہوگی تو یہ بچے کہاں جائیں گے, میرے بیٹے نے اگر اسائلم لیا ہے تو پہلے بھی تو کتنے بچوں نے لیا ہے, اس ملک سے ملٹی نیشنل کمپنیاں چلی گئی ہیں, یہ ملک اب رہنے کے لیے محفوظ نہیں ہے. اگر مجھے موقع ملا اور میں سمجھ گیا کہ بانی چیئرمین کو رہا نہیں کیا جانا تو یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے. سو بیسکلی آپ کا جینا مرنا جو ہے وہ سارا کچھ عمران خان کے ساتھ ہے. اگر عمران خان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے, یہ پاکستان سب ٹھیک ہے, اور اگر ان کو نہ رہا کیا تو پھر پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ شریف خاندان کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی مال دولت باہر, آپ کے بچے باہر, آپ کے بچے کیوں نہیں آتے. تو اب آپ خود بھی یہی سلسلہ شروع کر رہے ہیں. وہ شریف خاندان بھی یہی کہتا رہا ہے آج تک. جب وہ اپنے بزنس کے بارے میں آپ ان سے سوال کریں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں مشرف کا مارشل لا لگ گیا, ہمارے پورے بزنس کا بیڑا کر دیا, اسی دوران ہم نے اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کر دیا. یہ ان کی وہ تعویل یہ دیتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے میرے خیال میں اس لاجک اس بات کے اندر بڑی لاجک نظر آتی ہے اس آرگیومنٹ کے اندر کہ بھئی پاکستان میں ہونا چاہیے آپ کا سب کچھ. اگر آپ پاکستان کے کرتا دھرتا بنتے ہیں, پاکستان کی پالیسیز آپ بنا رہے ہیں, اگر آپ کا باپ بیٹھ کے پاکستان کی پالیسیز بناتا ہے, بیٹھ کے قانون سازی کرتا ہے, اور آپ خود اسی ملک میں رہنا نہیں چاہتے, تو پھر فائدہ کیا. آپ پھر اپنے والد صاحب کو بھی کہتے ہیں بھائی جان آپ بھی استعفیٰ دے دیں سینٹ سے, آپ بھی چلے جائیں, آپ کیا کر رہے ہیں پھر یہاں پہ. تو جو شخص اسے پاکستان کے اوپر یقین نہیں ہے کہ پاکستان رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور آپ کا بیٹا بھی جو ہے وہ اور آپ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے میرے بیٹے نے کیا ہے تو بالکل صحیح کیا, تو پھر بات کیا رہ جاتی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا وہ جو چرس کی ملکہ ہے اور کوکین کوئین, ذرا اس کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ابھی تو ایک کوکین کوئین جو ہے پنکی, اس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ساری خبریں شیئر کی تھی. اب یہ جو چرس کی ملکہ ہے, بیسکلی یہ خبر یہ ہے کہ اس خاتون کا نام جو ہے نرگس بتایا, نرگس عرف ملکہ, یہ اس کا نام ہے, یہ میں اس کو کوئی ٹائٹل نہیں دے رہا, یہ اس کا نام ہے نرگس عرف ملکہ. تو پولیس نے جناب ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے جو ہے اسے گرفتار کیا ہے, اور قائد آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کی اور منشیات فروش نرگس عرف ملکہ کو گرفتار کیا, جو پولیس کے مطابق انتہائی مطلوب ملزمہ ہیں. پولیس نے بتایا کہ نرگس عرف ملکہ سے 60 لاکھ سے زائد مالیت کی 35 کلو 265 گرام چرس برآمد کی گئی. ملزمہ جو ہے اندرون سندھ سمیت شہر کے مختلف پوش علاقوں میں منشیات سپلائی کرتی تھی. ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق کارروائی خدادت قبرستان سواتی محلے میں کی گئی. گرفتار ملزمہ سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم بھی برآمد ہوئی ہے. پیرزادہ صاحب نے بتایا کہ منشیات کراچی کے مختلف مقامات اور پوش علاقوں میں فروخت کی جاتی تھی. نرگس اور ملکہ کے مزید ساتھی بھی اس نیٹ ورک میں شامل ہیں. ملزمان شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی اور فروخت کرنے میں ملوث ہیں. مزید ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. لگ اس طرح رہا ہے کہ نارکوٹکس کے حوالے سے جو ہے ایک بڑی کیمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے, جس میں مختلف ادارے, قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اینٹی نارکوٹکس کی طرف سے جو ہے وہ کسی آفیسر کو بلائیں, ذرا ان کا انٹرویو کریں تاکہ ذرا پتہ لگے کہ ایکچولی یہ کتنی بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے مطلب اتنے بڑے آپریشنز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک وہ جو پنکی کا تعلق ہے تو اس کا جناب پولیس نے گارڈن میں درج کوکین برآمدگی کیس میں پنکی کا CRO جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. پنکی کا کرمنل ریکارڈ گارڈن تھانے میں جو ہے وہ درج ہے. پنکی کا CRO 2 مقدمات کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے. ناجائز اسلحہ منشیات کے مقدمات کو کمپیوٹرائز کرمنل ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے, اور ریکارڈ میں ملزمہ کے فنگر پرنٹس اور نئی تصاویر بھی شامل کی گئی ہیں, جبکہ ملزمہ کا نادرہ ڈیٹا بھی منسلک کیا گیا ہے. اور ملزمہ پنکی کے شناختی کارڈ پر ابوالحسن اصفہانی روڈ A1 کمپلیکس کا پتہ جو ہے وہ درج ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید انکشاف بھی جو ہے وہ پنکی کے حوالے سے سامنے آئے ہیں. ذرائع نے بتایا ہے کہ پنکی مبینہ طور پر نئی منشیات متعارف کرانے کی تیاری میں مصروف تھی. ایک نئے قسم کا نشہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر لے کر آئی تھی. اب مطلب وہ پہلے ہی جو ہے وہ اپنے, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے پورا اپنا ایک برانڈ بنایا ہوا تھا. یہ اپنے اس برانڈ کے اوپر جو ہے وہ بڑا ناز تھا اس کو کہ جناب یہ میں نے اپنا, یہ میرا برانڈ, اور میرا برانڈ جو ہے وہ ایکچولی زیادہ مہنگا بکتا ہے.
تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ایک نیا قسم کا نشہ بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہی تھی، اور گزشتہ 3 ماہ سے جناب وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتاری کے وقت مبینہ طور پر نئی منشیات کا فارمولہ مکمل کر چکی تھی، اور ملزمہ کا دعویٰ تھا کہ اس کی تیار کردہ پروڈکٹ جیسا کوئی اور مواد دنیا میں موجود نہیں ہے، اور تاہم ان دعووں کا آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے حکام کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ عجیب قسم کے انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے الزام لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہیں، ان سے ملاقاتوں سے متعلق عدالتی فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک دوسرے سیاسی قیدی کو جیل میں تمام سہولیات میسر تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی مگر کوئی سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے نوشام میں سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران 7 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ بہادری سے لڑتے ہوئے میجر سمیت 5 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے سینیٹائزیشن آپریشن کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے دوران 7 دہشت گرد جو ہے وہ مارے گئے، جن سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سرکاری دورے کے اوپر جو ہے وہ چین پہنچ گئے ہیں۔ 2 روزہ سرکاری دورہ ہے ان کا، جہاں پہ وہ چین کی دارالحکومت بیجنگ پہنچے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کا استقبال جو ہے وہ چینی صدر کے بجائے نائب صدر نے کیا، اور اس کے اوپر نیو یارک ٹائمز نے جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ بیجنگ ویلکم پریزیڈنٹ ٹرمپ ود اے ہائی رینکنگ وائس پریزیڈنٹ بٹ the choice of ceremonial leader suggests China is trading symbolism for substance۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیسلا کے بانی ایلون مسک اور انویڈیا کے بانی جینسن ہوانگ بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے ہمراہ اس جہاز کے اندر انہوں نے سفر کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ جو ہے وہ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، اور اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ 2017 میں پہلے جو ہے وہ بیجنگ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب برطانوی جریدے اکانومسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایران کو ایسے جدید ڈرون فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے جو جیم نہیں کیے جا سکتے۔ برطانوی جریدے کی رپورٹ کے مطابق آپٹک فائبر کے ذریعے استعمال ہونے والے یہ ڈرون خلیج فارس اور دیگر علاقوں میں امریکی اور اتحادی افواج کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روس کے مرکزی انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے تیار کردہ اس خفیہ منصوبے میں ایران کو 5000 قلیل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز اور طویل فاصلے کے لیے سیٹلائٹ کی رہنمائی سے چلنے والے نظاموں کی نامعلوم تعداد فراہم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ایران کے ساتھ امریکی اسرائیلی جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا ایک خفیہ دورہ کیا تھا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق نیتنیاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کی، اور اس دورے سے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت جو ہے وہ بھی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا بھارت کی طرف، اور وہاں پہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جناب وہاں پہ پاکستان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو راشٹر سیویم سیوک سنگھ RSS، چلیں آسان الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، RSS کے سیکرٹری جنرل جو ہیں دتاتریہ ہوسا بالے، انہوں نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، یعنی پاکستان کے ساتھ بات چیت کے دروازے جو ہے بند نہیں ہونے چاہیے۔ اور RSS جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی نظریاتی سرپرست ہے، اور ہوسا بالے RSS کے چیف موہن بھاگوت کے بعد جو ہے وہ نمبر 2 RSS کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ہوسا بالے نے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان پلوامہ وغیرہ جیسے واقعات پیدا کرنے کے لیے ایک کانٹے کی طرح ہے تو ہمیں صورتحال کے مطابق مناسب جواب دینا ہوگا، کیونکہ ملک اور قوم کی سلامتی اور خودداری کا تحفظ کرنا ہوتا ہے، اور حکومت وقت کو اس کا نوٹس لینا اور اس کا ازالہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہنا چاہیے، سفارتی تعلقات برقرار رہنے چاہیے، تجارت اور کاروبار جاری رہنا چاہیے، اور ویزوں کو روکا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بات چیت کے لیے ہمیشہ ایک راستہ کھلا رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے سابق آرمی چیف ریٹائرڈ منوج مکند ناروانے نے RSS کے سیکرٹری جنرل کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زیادہ سے زیادہ عوامی رابطے کے موقف کی حمایت کی ہے، اور کہا کہ دونوں طرف کے شہریوں کے درمیان مضبوط تعلقات دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ a former Indian Army chief is also supporting this۔ اس کے علاوہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ S.A. دولت نے BBC کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ اور پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی سے انڈیا کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان ٹوٹنے والا یا بکھرنے والا نہیں ہے، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود تنہا ہوتا گیا ہے۔
دونوں ممالک میں بات چیت کا عمل رکنا نہیں چاہیے. پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. ثالثی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے. ٹرمپ کی زبان پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام ہے. امریکہ کے نزدیک بھارت کی جو بھی اہمیت تھی وہ اب کم ہو گئی ہے. امریکہ کے لیے اب پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ جناب امریکہ نے پاکستان سے اسمگل ہونے والے 450 سے زائد نوادرات واپس بھیج دیے ہیں. یہ نوادرات اسلام آباد میوزیم منتقل کر دیے گئے ہیں جہاں انہیں محفوظ رکھا جائے گا اور عوامی نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا. حکام کے مطابق نوادرات کی واپسی غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے جس میں امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی حکام نے مل کے یہ آپریشن کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.